کیوں بعض لوگوں کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور بعض لوگ سالوں تک دعا کرتے رہتے ہیں مگر انہیں لگتا ہے کہ ان کی دعا سنی نہیں جا رہی؟ کیا اللہ صرف خاص لوگوں کی سنتا ہے یا پھر کوئی ایسا راز ہے جسے جان کر ہم بھی اپنی دعاؤں کو قبولیت کے قریب کر سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ کن لوگوں کی دعائیں سنتا ہے اور کن کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا اللہ تک پہنچے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید آج آپ کو وہ بات معلوم ہو جائے گی جو آپ کی زندگی کو بدل دے۔ السلام علیکم میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت سے گزرتے ہیں۔ کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی رزق کی تنگی میں، یا کوئی دل کے سکون کے لیے دعا کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کن لوگوں کی دعا سب سے پہلے سنتا ہے؟ قرآن ہمیں اس کا بہت واضح جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے، لیکن دعا قبول ہونے کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں۔ آئیں جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ نمبر 1 پہ آ جاتے ہیں وہ لوگ جو سچے دل سے دعا کرتے ہیں اور جن کا دل سچا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم دعا تو کرتے ہیں مگر دل کہیں اور ہوتا ہے۔ زبان سے دعا نکلتی ہے مگر یقین نہیں ہوتا کہ اللہ واقعی ہی سن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول کرے گا، اور جان لو کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا سنے تو ہمیں پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہوگی۔ نمبر 2، مظلوم کی دعا۔ اللہ سب سے زیادہ جس کی دعا کو فوراً سنتا ہے وہ مظلوم کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مظلوم کی دعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور وہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی آواز فوراً سنتا ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کرو۔ نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں اللہ سے توبہ کرنے والے لوگ۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی گناہ ہو جاتا ہے، کبھی نماز رہ جاتی ہے، کبھی دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اپنے رب سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ یعنی جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے حلال رزق کمانے والا۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے اور کمائی حرام ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی اس حدیث سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا سنے تو ہمیں اپنی کمائی کو حلال رکھنا ہوگا۔ نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں صبر کرنے والے لوگ۔ اللہ صبر کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سن نہیں رہا۔ کبھی اللہ بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو کبھی اس دعا کے بدلے ہمیں کسی مصیبت سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ یعنی ہمیں کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیشہ سنتا ہے، کبھی فوراً دیتا ہے، کبھی دیر سے دیتا ہے اور کبھی اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا سنے تو ہمیں سچے دل سے دعا کرنی ہوگی، ظلم سے بچنا ہوگا، حلال رزق کمانا ہوگا، گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی اور صبر کے ساتھ اللہ پر یقین رکھنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے دعا کرنے والا بندہ بنا دے۔ اللہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان کرے اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔